مکرم صاحب، آج جو موضوع میں نے چنا ہے اپنے سامعین کے لیے جی وہ ہے خلافت. خلافت کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے جی وہ اس کانسیپٹ سے کچھ مختلف ہے جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں میں رائج ہے یا وہ جو اس کے متعلق سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ خلافت یا خلیفہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ کیا ہے. جی یہ لفظ خلافہ سے نکلا ہے، خے لام فے خلافہ، جی اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تو جو پیچھے آتا ہے یا جو جانشین ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے بہاف پہ، یعنی اس کی خاطر، اس کے واسطے، اس کے لیے کوئی کام کرے، چاہے وہ شخص وہ ذات وہاں موجود ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا کام کسی دوسرے کو تفویض کر دے، اس کو سونپ دے، اس کو کہے کہ یہ میرا کام ہے اور یہ تم نے کرنا ہے. اس کو اس کا جانشین کہتے ہیں، اس کا قائم مقام کہتے ہیں، اس کا خلیفہ کہتے ہیں. اور اگر وہ شخص وہاں پہ موجود نہ ہو، زندہ ہو لیکن وہ موجود نہ ہو، تو جو شخص اس کی غیر موجودگی میں وہ کام کرے گا اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یا پھر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے قائم کردہ مشن کو دوسرا بندہ اس کے بعد اسی کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، اپنا نہیں، کوئی اپنا نیا پلان، کوئی نیا منشور، کوئی نیا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ ایک وہ کام جو ایک شخص کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ نامکمل رہا، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ جو شخص ایک فوت شدہ شخص کی موجودگی میں اس کے کام کو آگے بڑھائے گا، اس کو اس فوت شدہ شخص کا خلیفہ کہیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے خلیفہ کا ذکر کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اس میں بھی ہمارے غیر احمدی بھائی جو ہیں وہ مکمل غور نہیں کرتے، اور جو مولوی بتاتا ہے اس کے پیچھے اندھا دھند چل پڑتے ہیں. مولوی نے ان کو یہ بتایا کہ یہ سارا واقعہ آسمان پہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی مٹی لی، اور زمین سے مٹی لے کے اس کو آسمان پہ لے گیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا زمین پہ ہی بنایا، لیکن بہرحال وہ آدم جو تھا وہ آسمان پہ تھا، اور وہاں پہ فرشتوں سے کہا، کیونکہ فرشتے بھی آسمان پہ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ بن گیا تو اس کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت بھی آسمان پہ ہے. اور پھر وہاں آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اور ان کو اس غلطی کی پاداش میں سزا کے طور پر زمین پہ بھیج دیا نیچے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور پھر بنا دے آسمان پہ، رکھے اس کو آسمان پہ اور انتظار کرے کہ یہ غلطی کرے پھر میں اس کو نیچے بھیجوں. تو یہ ایک غلطی ہے جو عام طور پہ لوگوں میں رائج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا زمین میں بنا رہا ہوں تو پھر زمین میں بنایا. اور خلیفہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی زندہ موجود ہستی کا، ذات کا کام اس کے بہاف پہ کرنا، اس کی خاطر کرنا، اس کے لیے کرنا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یعنی وہ شخص موجود ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی ہستی موجود ہے، وہ کہیں نہیں گیا، نہ کہیں جائے گا. اس نے اپنا کام انسانوں میں سے کسی ایک کو چن کر اس کے سپرد کر دیا، اور اس کو یہ کہا کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ تم نے میرے بہاف پہ لوگوں کو پہنچانا ہے، یہ تمہارا میسج نہیں ہے، میسج میرا ہے.
تم نے لوگوں کو پہنچانا، تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بہاف پہ زمین پہ وہ کام کرتا ہے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تھی۔ اس کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 27 ہے، سورت کا نمبر ہے 38۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤدو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو یہ ہے خلیفہ کی۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بعض انبیاء بھی بعض دوسرے انبیاء کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر بلایا، اور یہاں بھی میں وہ پہلے بھی بتایا تھا، اب بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کوہ طور، تو کوہ پہاڑ، جو کوہ جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے اور طور عربی کا لفظ ہے، دونوں کا مطلب پہاڑ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کوہ طور تو ہم کہتے ہیں پہاڑ کا پہاڑ، جیسے کہتے ہیں نا ماہ رمضان کا مہینہ، تو یہ بالکل ویسی ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور سینا، یعنی سینا کا پہاڑ، ماؤنٹ سائنائی۔ جب خدا نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور 40 دن کے لیے بلایا، تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا، یعنی میری قائم مقامی کر، میں جا رہا ہوں تو میری جگہ پہ تو قوم میں میری قائم مقامی کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جو بنی اسرائیل تھے ان میں جو ان کے انبیاء تھے وہ سیاست بھی کیا کرتے تھے، یعنی وہ نہ صرف ان کے روحانی پیشوا تھے بلکہ دنیاوی اور سیاسی پیشوا بھی تھے۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا، خلفہ نبی، تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا۔ تو صرف یہی نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی ایک دوسرے کا خلیفہ ہوتا تھا، یعنی ایک نبی آیا وہ فوت ہو گیا، اس کی جگہ پہ جو اس کا خلیفہ تھا وہ بھی نبی ہوتا تھا۔ یہ ان میں ایک روایت تھی۔ اور فرمایا، اب میں باقی بھی پڑھ دیتا ہوں ورنہ پھر لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے یہ بات چھپا لی ہے، تو میں چھپاتا نہیں ہوں، میں اس کو بیان بھی کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں ساتھ۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں ایک نبی فوت ہوتا تھا، کلما ہلک نبی، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی بھی، ہلک نبی، جب کوئی نبی فوت ہوتا تھا، خلفہ نبی، اس کا جو ہوتا تھا جانشین وہ بھی نبی ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اور قریب ہے جلدی ہی خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ لوگ ہمارے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھیں مثال حضور کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضور بیان کر رہے ہیں کلما ہلک نبی خلفہ نبی، یعنی ایک نبی فوت ہوا، اس کا جو اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کی جگہ پہ جو حکمران بنا، جو سیاست، کیونکہ وہ سیاست کرتے تھے نا، تو سیاسی حکمران جو تھا وہ بھی نبی ہی ہوتا تھا۔ یہ حضور ہماری ہم مطلب مثال دے رہے ہیں، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کی جگہ پہ جو بادشاہ بنا، اس کی جگہ پہ جو سیاستدان حکمران بنا، وہ بھی نبی ہی ہوتا تھا۔ لیکن میرے بعد، یعنی میرے فوت ہونے کے بعد، یعنی جب میں فوت ہوں گا تو میرا خلیفہ نبی نہیں ہوگا۔ اب لوگوں نے بنا دیا میرے بعد نبی، وہ تا قیامت کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو خود ایک نبی کے آنے کی خبر دے چکے ہیں۔ یعنی ابو داؤد کتاب الملاح میں جو ہے وہ فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی، میرا اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، وانہ نازل، اور وہ ضرور آئے گا۔ یعنی ایک نبی کے آنے کی تو خبر دے رہے ہیں نا، اور ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے۔
تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. فرمایا جو میرے فوت ہونے کے بعد, کیونکہ بنی اسرائیل میں نبی کے فوت ہونے کے بعد اس کا جانشین نبی ہی ہوتا تھا. میرا خیال ہے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے, لیکن سامعین بھی سمجھ گئے کہ جو ایک نبی کا جانشین ہے, جو نبی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پہ جو بیٹھتا ہے, وہ بھی نبی ہی ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا, جیسے بنی اسرائیل میں نبی کے مرنے کے بعد خلیفہ ہوتا تھا وہ نبی ہوتا تھا, لیکن میرے مرنے کے بعد میرا جو خلیفہ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے, لیکن بہت سے تو پھر 4 تو بہت سے نہیں ہوتے نا, ان کے نزدیک تو 4 ہی ہیں, تو باقی تو خلفاء نہیں ہیں. اگرچہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بنو امیہ کو بھی خلیفہ کہتے ہیں, بنو عباس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. سلطنت عثمانیہ جو آج کل ارطغرل کا بڑا مشہور ہے پاکستان میں, تو ان کو بھی خلفاء کہتے ہیں, خلافت عثمانیہ. اور اسی کے قیام کے لیے انہوں نے بڑی جد و جہد بھی چلائی ہندوستان میں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی حدیث کے خلاف ہے. مسند احمد اول مسند الکوفین حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ہوگی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. پھر ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی, اور پھر وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر جبری ملوکیت ہوگی, وہ بھی تب تک رہے گی جب اللہ چاہے گا, پھر اس کو اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی, یعنی نبوت کے راستے پر. پہلے بھی نبوت کے راستے پر تھی, پھر ملوکیت آ گئی 2 طرح کی, ملوکیت عادن اور ملوکیت جبریہ. پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت ہوگی, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم سکتا, پھر آپ خاموش ہو گئے. یعنی یہ جو خلافت آخری زمانے کی ہے منہاج نبوت والی, اب وہ قیامت تک رہے گی, اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں ہے. لیکن اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ, وہ تو نہ عربی جانتا ہے نہ اس کو قرآن حدیث کا علم ہے, لیکن جو علماء ہیں وہ تو یہ سب جانتے ہیں نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا کھلا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا, پھر ملوکیت آ جائے گی, اور پھر خود یہ صرف 4 جو خلفاء ہیں ان کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. یعنی وہ راشدہ کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلنے والی. تو خلافت تو ہوتی سیدھے راستے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خلافت کا مطلب ہے کہ ایک خلیفہ سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس خلیفہ نے اپنے پیش رو کے ہی مشن کو آگے لے کے چلنا ہے, اپنا کوئی کام نہیں کرنا. انتظامی امور میں وہ چینج کر سکتے ہیں, لیکن شرعی امور میں, دینی امور میں وہ کوئی چینج نہیں کر سکتے. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خود حضرت عمر نے اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے, حضور نے جس لشکر کے بھیجنے کا ارشاد فرمایا تھا اس کو بھی روک لیں, تو ارد گرد بغاوت ہو چکی ہے, لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے ہیں. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے جانے کا حکم دیا ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا اس کو روک لے؟ میں تو نہیں روک سکتا. اور مدینے کی گلیوں میں چاہے لوگ ہماری لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں, میں تو اس کو بھیج کے ہی رہوں گا. تو یہ ہوتی ہے خلافت کہ جو آپ اپنے پیش رو کا حکم ہے, یعنی اس کی آنکھیں بند کرتے آپ اس کو چینج کر دیں. پھر اور بھی کئی موقع پہ حضرت عمر نے ان کو کہا یہ کر لیں وہ کر لیں, کہتے جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. تو جب انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ انتظامی امور ہے, یہ ایک بہت ضروری کام ہے, وہ کرنا ہی ہے, تو پھر حضرت ابوبکر ان کاموں پہ مانے, ورنہ وہ نہیں مانتے تھے. تو خلافت یہ ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے جو گزر چکا ہے آپ نے اس کی مشن کو, اس کے کاموں کو ہی آگے بڑھانا ہے, اپنی کوئی اس میں استادی نہیں لگانی ہے آپ نے. اور اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی, تمام مسلمان اس کو ملوکیت کہتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں خلافت بنو امیہ, خلافت بنو عباس, خلافت عثمانیہ. حالانکہ وہ کوئی خلافت نہیں تھی, کیونکہ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. لیکن آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو محلات میں رہتے ہیں, آپ تو
شرابیں بھی پیتے ہیں، لوڈیاں بھی رکھتے ہیں. جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے ہیں تو کیونکہ اس وقت بنو امیہ میں اور کو بچا نہیں تھا تو انہوں نے ان کو خلیفہ بنا دیا. اور خلیفہ بنایا تو انہوں نے وہ تمام جو باتیں والے کرتے تھے بنو امیہ کے بادشاہ، وہ سب کو منع کر دیا. وہ لکھا ہے ان کی سوانح ہاتھ میں کہ لونڈیاں تھیں تو وہ گزر رہی تھی سامنے سے، پریڈ ہو رہی تھی، تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین اس کو لے لیں اپنے لیے. فرمایا نہیں. پھر ایک اور گزری، پھر ایک اور گزری، تو 3-4 دفعہ جب اس نے کہا نا کہ یہ امیر المومنین اس کو رکھ لیں اپنے لیے، تو غصے میں آ گئے. کہنے کہ تم مجھے زنا کی ترغیب دے رہے ہو. تو وہ بندہ اٹھ گیا کہنے کا چلو اس شخص کے گھر سے، یہ تو تمہارے پچھلوں کو زانی کہہ رہا. تو وہ جو پچھلے تھے بنو امیہ والے وہ سارے یہی کام کر رہے تھے نا. پھر آگے بنو عباس ہے وہ بھی سارے یہی کام کر رہے تھے. لیکن مسلمان اتنے بھولے ہیں، ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا، خلیفہ مامون رشید نے یہ کہا، خلیفہ عبد الملک بن مروان. وہ کہاں سے خلیفہ آ گئے؟ وہ بادشاہ تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے، لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیش رو کے کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اور میں نے بتایا کہ ایک تو اللہ کے خلیفہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر انبیاء کے خلیفہ انبیاء بھی ہوتے ہیں اور غیر نبی بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک خلفائے راشدین ہیں، وہ نبی نہیں تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے. پھر ہمارے ہاں صوفیوں میں خلافت کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے، عام ہے بلکہ، کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے خلیفہ مقرر کر دیتے ہیں مختلف علاقوں میں، یا پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی جگہ پہ جو گدی نشین بیٹھتا ہے، جو سجادہ نشین ہوتا ہے، اس کو پھر وہ خلیفہ کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں بزرگ کا خلیفہ ہے، یہ خواجہ نظام الدین کا خلیفہ ہے، یہ میاں میر صاحب کا خلیفہ ہے. تو وہاں پہ بھی خلیفہ کا کانسیپٹ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر ایک دعا ہے مسلم کتاب الحج میں، ابو داؤد کتاب الجہاد میں اور ترمذی وغیرہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفہ تو فی الآل، کہ اللہ تعالیٰ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں میں ہمارا خلیفہ ہے. یعنی ہم تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں ان کو اپنی امان میں رکھنا، ان کی حفاظت کرنا. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے کا جانشین ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنے پیش رو کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے.